کل جی مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے قرآن کی مشہور زمانہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بالکل غلط پڑھی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس میں سے الفاظ ہی چھوڑ دیے ہیں اور اینڈ پہ بھی جا کے انہوں نے غلط پڑھی ہے. تو اگر ہم نے کوئی کلپ بنانا ہوتا تو اس کے اوپر بنا دیتے کہ دیکھو ان کے مفتی اعظم کو تو قرآن بھی نہیں آتا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، غلطی لگ سکتی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نجیب اللہ بھائی، آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ یہ انجینئر صاحب کے آرڈر کے اوپر اس طرح کے کلپس بنتے ہیں ان کے اس چینل کے تھرو، ٹھیک ہے، اور تھمبنیل بھی ان کے آرڈرز پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا تھمبنیل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا گیا مفتی تقی عثمانی سے قرآن پڑھنے میں غلطی، اور حالانکہ وہاں پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے وہاں پہ ہی مفتی صاحب کی اصلاح کی، اور مفتی صاحب نے وہاں پہ کوئی ایسا غصہ نہیں کیا کہ تو کون ہوتا ہے میری اصلاح کرنے والا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ کھڑے ہوئے پیچھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو انہوں نے اپنے حوالے سے پیش کیا ہے، تو جو لوگ انجینئر صاحب کو اعتراض کرتے ہیں نا اس کے اوپر کہ وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو غلط پڑھ دیا، یا تجوید کی غلطی، یا پھر صرف ناف کی غلطی، یا کوئی اس طرح کی چیزیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب یہ کام مختلف لوگوں کے اوپر کرتے ہیں، جیسے امام مسجد الحرم کے اوپر بھی یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ سدیس کے اوپر بھی، اور بھی لوگوں کے اوپر، کہ فلاں مولوی فلاں جو ہے عالم فلاں جو ہے وہ امام، یا ان کو امام کعبہ کہتے ہیں. ہم تو ان کو امام کعبہ بھی نہیں کہتے، کعبہ تو کسی کا امام، کعبے کا کوئی امام نہیں ہو سکتا اس طریقے سے جو یہ لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے امام کعبہ کہتے ہیں. تو خیر، وہ ان کی جب یہ غلطیاں نکالتے ہیں نا انجینئر صاحب، تو پھر لوگ اس کے جواب کے اندر ان کو پھر چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی تو ان کی غلطیاں نکال رہا ہے، تو پہلے اپنی حیثیت دیکھ لے، ٹھیک ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انجینئر یا فلاں مولوی یا کوئی ایسا بندہ وہ قرآن غلط پڑھتا ہے یا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور انجینئر صاحب کے اوپر جو اعتراض آتا ہے، وہ انجینئر صاحب کے اوپر اعتراض یہ آتا ہے کہ انہوں نے کتنی نشستوں کے اندر، آپ کہیں گے تو ایک بھائی نے وہ ساری جگہیں اکٹھی کر دی ہیں جہاں پہ یہ دیکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھ کے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مسٹیکس ہوئی ہیں، اور وہ بھی الزامی جواب کے طور پہ یا جوابیہ ویڈیو بیانیہ کے طور پہ لوگوں نے شائع کی، وہ انہی کی ویڈیوز کے اندر سے، کہ بھائی آپ لوگوں پہ یا علماء پہ یا مسلمانوں کے اماموں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جناب فلاں غلط قرآن پڑھتا ہے، فلاں کی آئین نہیں ٹھیک اور میری آئین ٹھیک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر اس کے جواب کے اندر لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھنا آ رہا، یا آپ کی ایک جگہ نہیں، آپ کی درجنوں جگہوں پہ غلطیاں انہوں نے نکال کے دکھائیں کہ آپ کی یہ ہیں، ان پہ اپنی اصلاح کریں. بجائے اس کے کہ یہ اپنی اصلاح کرتے، الٹا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مجھ سے آپ پڑھوا لیں، اور اس طرح کی چیزیں. آپ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ بھائی قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں اردو بولنے میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں بات ریکارڈ کروا رہا ہوں نا آپ کو، اس کے اندر کوئی اردو دان ہوگا تو وہ کتنی غلطیاں نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نکال سکتا ہے، وہ اس کا رائٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اگر میں نے دعویٰ کیا ہو کہ بھائی میری اردو پرفیکٹ ہے، آئی ایم دا پرفیکشنسٹ، اور میں قرآن بڑا اعلیٰ پڑھتا ہوں، اور فلاں امام کعبہ جو ہے یا پھر فلاں بندہ ہے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، یا اس کی فلاں آئین کی غلطی ہے اور فلاں کی غلطی ہے، وہ یہ اس لفظ کو ایسے نہیں ایسے پڑھتے ہیں، اور میں آج آپ کو پلانٹ ارتھ پہ یہ چیز بتا رہا ہوں، اور یہ اور وہ، جب آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر یہ چیز آتی ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب بڑھاپے کے اندر ہیں، اور انہوں نے زبانی ایک آیت کو کوٹ کیا، اور اس کے پیچھے سے پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کے شاگرد نے یا اسٹیج سیکرٹری یا جو بھی بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا ان کے، اس نے فوری ان کو اس کے اوپر متنبہ بھی کیا کہ بھائی مفتی ہوں گے آپ، گاؤں بھی ہوں گے، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور ایک چھوٹا بچہ بھی آپ کو اس پہ ٹوک سکتا ہے، روک سکتا ہے. اور اس نے اتنے بڑے منچ پہ، اتنے بڑے سٹیج کے اوپر مفتی صاحب کو روکا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے اوپر ایسے تماشا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جوش خطابت کے اندر اس طرح کئی دفعہ آیات قرآن پاک کی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، متشابہات بھی لگ جاتی ہیں، اور بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اردو اور جب عربی اس طرح مکس کر کے کر رہے ہوں تو قرآن پاک کی آیات زبانی جب اس طرح کوٹ کریں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انجینئر صاحب کا دعویٰ تھا
انجینئر صاحب لوگوں کی غلطیاں نکالتے تھے، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو پکڑا. لیکن اب مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلطی تو انہی کے لوگوں نے نکال کے ان کی وہاں اصلاح بھی کرنے کی کوشش کی اس ویڈیو کے اندر، لیکن وہ ان لوگوں کو ہضم شاید نہ ہو، اور اس کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے جان بوجھ کے یوز کیا اور اس کے اوپر ویڈیو بنائی بھی. اور ویڈیو میں کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو نہیں ان کی غلطیاں پکڑتے، ہم تو نہیں ایسے کہتے، تو بھائی پھر آپ نے کلپ اپلوڈ کیوں کروایا اگر آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو، ان کے مقلدین کو ہدایت دے. ہم ان کی ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مقلد جو ہوتا ہے نا وہ اس کی آنکھوں پہ ایک پٹی بندی ہوتی ہے، یا پھر اس اپنے امام کا لینز لگا ہوتا ہے، اس نے اس لینز سے دیکھنا ہے، اس کو صرف وہی نظر آنا ہے اور باقی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ ہی وہ حق و باطل کا اس میں پھر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کے مقلدین کو ہدایت دے. ہم تو ان کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.